السلام علیکم والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ نہایت ہی اہم میں آپ کے سامنے آپ علیہ السلام کا ایک فرمان جو ہے وہ رکھنا چاہتا ہوں، اور یقیناً اس فرمان علی شان کے اندر ہمارے لیے بہت ساری نصیحتیں جو ہیں وہ موجود ہیں۔ مال کی حفاظت بھی ہوگی، نیند میں بھی سکون آئے گا، اور جو برے خواب ہیں ان سے اللہ رب العزت نجات بھی عطا فرمائیں گے۔ لیکن ایک طریقہ جو ہے وہ ہم نے ضرور اپنانا ہے سوتے وقت، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اور اس فرمان علی شان سے ایک جڑا ہوا نہایت ہی اہم اور پیارا ایک واقعہ بھی موجود ہے، اور قرآن پاک کے اندر سب سے عظمت والی شان والی یہ آیت کریمہ بھی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، جو بندہ اس آیت کریمہ کو فرض نماز کے بعد پڑھ لیتا ہے ایک دفعہ، جنت کے اور اس کے درمیان صرف موت حائل ہے، مرتے ہی وہ بندہ جنت میں جائے گا۔ اتنی پیاری یہ آیت کریمہ ہے۔ اس واقعہ کو غور کے ساتھ سنیں گے تو انشاءاللہ آپ کو مزہ بھی آئے گا، اور آپ علیہ السلام کا فرمان بھی ہے، اور عمل کی بھی کوشش کریں انشاءاللہ الرحمن۔ ضرور اللہ رب العزت جو ہے اچھے خواب بھی دکھائیں گے، مال کی بھی حفاظت ہوگی، نیند میں بھی سکون آئے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے صدقہ فطر کی حفاظت کے لیے محافظ مقرر کیا تھا، یعنی رمضان میں صدقہ فطر جو فطرانہ اکٹھا ہوتا ہے نا، اس کا نگران تھا، تو آپ علیہ السلام نے مجھے نگران مقرر کیا تھا۔ اس دوران میں ڈیوٹی دے رہا تھا تو ایک بندہ آیا، اس نے آ کے غلہ جو ہے وہ چرانا شروع کر دیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے پکڑ لیا، تو میں نے اس سے صورتحال پوچھی، تو میں نے کہا بھی بات یہ ہے، میں تو تجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر جاؤں گا۔ وہ پتہ کیا کہنے لگا؟ وہ کہنے لگا میں محتاج ہوں، میں غریب ہوں، بال بچے دار ہوں، میں سخت حاجت مند ہوں، تو لہٰذا مجھے معاف کر دو۔ یعنی وہ ترلے منتیں جو ہے کرنے لگا اور اپنے آپ کو غریب ظاہر کرنے لگا۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اسے چھوڑ دیا، جا بھی تو آئندہ نہ آنا۔ صبح ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کر لیا کہ ابو ہریرہ گزشتہ رات تمہارے قیدی کا کیا بنا؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ بات پوچھی نا جب، تو حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے اپنی شدید حاجت کا اظہار کیا میرے ساتھ، اور مجھے کہنے لگا کہ میں بال بچے دار ہوں، شکوہ کرنے لگا اپنی غریبی کا، تو میں نے اس پہ جو ہے ترس کر دیا، تو میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اے پیارے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خبردار رہنا، اس نے جھوٹ بولا ہے وہ پھر آئے گا۔ اللہ اکبر۔ اس نے جھوٹ بولا ہے وہ پھر آئے گا۔ مجھے آپ علیہ السلام کے فرمان پر یقین تھا، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے سامنے آپ علیہ السلام نے جو بات ارشاد فرمائی ہو اور صحابہ کہہ دیں کہ یہ شاید ہو نہ، یہ نہیں۔ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا، صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین نے کہا کہ یہ ہونا ہی ہونا ہے۔ جس طرح کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ مجھے تو بے شمار واقعات ہیں۔ وہ خط لینے جب عورت سے آئے تھے تو عورت نے کہا کہ میرے پاس خط نہیں ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولا علی ارشاد فرمانے لگے بات یہ ہے کہ آپ علیہ السلام نے کہا تیرے پاس خط موجود ہے، دے، ورنہ ہمیں جو کرنا پڑا ہم کریں گے، تو اس لیے خاموشی کے ساتھ خط ہمیں دے دے۔ وہ جو لے کر جا رہی ہے مکے کے اندر، تو اس نے اپنے بالوں سے خط دے دیا، کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یقین تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات کہی ہے وہ سچ ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی۔ آپ علیہ السلام کا فرمان تو سورج سے بھی زیادہ مضبوط ہے، سورج کے آگے بادل آ سکتا ہے، لیکن آپ علیہ السلام کا فرمان ہے سورج سے بھی زیادہ چمکدار ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کہنے لگے مجھے یقین تھا وہ ضرور آئے گا۔ چنانچہ میں گات میں بیٹھ گیا، گات کہتے ہیں چھپ کے بیٹھ جانا رستے کے اندر، تو وہ پھر آیا، تو اس نے جو ہے نا پھر جو سامان تھا، غلہ تھا، وہ چرانا شروع کر دیا، تو میں نے اسے پھر پکڑ لیا۔ میں نے کہا بھی اب تو میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کر جاؤں گا۔ نہایت ہی پیارا یہ واقعہ ہے۔ تو اس نے کہا مجھے چھوڑ دو، میں غریب ہوں، عیالت دار ہوں،
آئندہ نہیں آؤں گا۔ پھر اپنی غریبی ظاہر کی، تو اتنا میں جو ہے نا اپنے آپ کو غریب ظاہر کیا، میں نہایت ہی کمزور ہوں، میں غریب ہوں، میرا خرچہ پورا نہیں ہوتا، جو بھی کیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے پھر رحم آ گیا، اللہ اکبر کبیرہ، مجھے رحم آیا، میں نے چھوڑ دیا۔ صبح ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا، ہے پیارے ابو ہریرہ تمہارے قیدی کا کیا بنا، کدھر ہے وہ؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس نے اپنی شدید ضرورت کا شکوہ کیا، عیالت داری کا واسطہ دیا، مجھے رحم آ گیا، وہ غریب تھا، مجبور تھا، لاچار تھا، پریشان تھا، تو میں نے اسے پھر چھوڑ دیا۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا خبردار رہنا پیارے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خبردار رہنا، اس نے تجھ سے جھوٹ بولا ہے، وہ پھر آئے گا، اللہ اکبر کبیرہ۔ چنانچہ میں تیسری بار بھی گات لگا کر بیٹھ گیا، میں نے کہا کہ ایک بار تو چھوڑ دیا، دو بار چھوڑ دیا، اب تیسری باری ہے، تو میں نے پھر جو ہے نا گات لگائی، تو پھر وہ آ گیا، تو گلا چرانے لگا، میں نے اس کو پکڑ لیا، یہ تیسری بار تھی، تو میں نے کہا اب کوئی بات نہیں، کوئی بہانہ نہیں آپ کا چلے گا، تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کر جاؤں گا، ہر بار تو وعدہ کرتا ہے لیکن وعدہ پورا نہیں کرتا، پھر آ جاتا ہے۔ اس نے کہا کہ اچھا تمہیں ایسے کلمات بتاتا ہوں کہ جن سے تجھے فائدہ پہنچے گا، جن سے تجھے اللہ فائدہ دیں گے، تجھے فائدہ پہنچے گا، تو آپ پریشان نہ ہو، لیکن اس کے بدلے میں آپ مجھے چھوڑ دینا۔ تو کہتے ہیں نا السعید من وعظ بغیرہ، نیک اور اچھا بندہ وہی ہوتا ہے جو نصیحت کی بات اپنے غیر سے بھی لے لیتا ہے، یہ نہیں یہ تو فلاں ہے، یہ تو فلاں ہے، یہ تو فلاں ہے۔ اس حدیث کو سن کر آپ کے دل میں یہ تو خواہش ہوگی کہ اچھی بات، اس کا عمل جو بھی ہے، اس کا عمل جو بھی ہے، لیکن اگر اچھی بات کرتا ہے تو اس کو سلیکٹ کرو، فالو کرو، تو انشاءاللہ آپ کا یہ فائدہ ہوگا۔ اب دیکھیں اس نے کہا کہ اس کے بدلے میں مجھے چھوڑ دو گے، میں آپ کو ایک ایسا عمل بتاتا ہوں، ایسے کلمات بتاتا ہوں، آپ مجھے چھوڑ دو گے؟ اس نے کہا ہاں ٹھیک ہے میں چھوڑ دوں گا۔ حضرت ابو ہریرہ کہنے لگا ٹھیک ہے میں چھوڑ دوں گا، وہ تو بتاؤ وہ کیا چیز ہے؟ اس نے کہا کہ جب رات کو سونے کے لیے اپنے بستر پر آئے تو اس طرح کیا کرو کہ آیت الکرسی پڑھ لیا کرو، سبحان اللہ، کیا آیت الکرسی پڑھ لیا کرو، اور ایک فرشتہ ساری رات تمہاری حفاظت کرے گا، صبح تک شیطان پاس نہیں آئے گا۔ اتنا پیارا یہ عمل ہے کہ آیت الکرسی پڑھ کے سونا، خواب برا آ ہی نہیں سکتا، شیطان قریب آ ہی نہیں سکتا، جو بندہ آیت الکرسی پڑھ کے برے خواب سے تو ہمیشہ کے لیے نجات ہے جو بندہ یہ عمل کرتا ہے، اور اس کے بہت سارے اور بھی فضائل موجود ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ صبح تک شیطان آپ کے پاس نہیں آئے گا۔ یہ سن کر نا میں نے اسے چھوڑ دیا، حضرت ابو ہریرہ کہنے لگے میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ صبح ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا پیارے ابو ہریرہ کل رات تیرے قیدی نے کیا کہا؟ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بتانے پر میں نے اسے چھوڑ دیا۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا وہ کلمات کیا ہیں؟ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس نے مجھے بتایا جب رات کو اپنے بستر پر آئے تو اول سے آخر تک ایک آیت کریمہ ہے، آیت الکرسی پڑھ لیا کریں، اللہ رب العزت کی طرف سے ایک فرشتہ جو ہے وہ تیری طرف مقرر کر دیا جائے گا، جو بندہ یہ پڑھ کے سوئیں شیطان تمہارے قریب نہیں آئے گا۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین خیر البلائی کے بہت زیادہ قریب تھے، حریص تھے، اور کوشش کرتے تھے ہمیں کچھ ملے تو ہم اس پہ عمل کریں۔ تو آپ علیہ السلام نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ نہیں کہا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے تجھے اچھی بات کہی ہے لیکن وہ خود جھوٹا تھا اور تجھے اچھی بات کر گیا۔ حضرت ابو ہریرہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ 3 راتوں سے آپ کا واسطہ کس سے رہا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت ابو ہریرہ نے عرض کی یا رسول اللہ نہیں مجھے نہیں پتہ، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا وہ شیطان تھا، اللہ اکبر کبیر۔